علی شبیبی ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام خاندان شبیبی کا 5واں کل ہند تربیتی اجتماع منعقد کیا گیا۔ اتحاد، خاندان اور نیکیوں میں سبقت پر زور۔ علی شبیبی ویلفیئر سوسائٹی ناندیڑ کے زیر اہتمام خاندان شبیبی کا 5واں کل ہند ایک روزہ اجتماع اتوار 19 جولائی 2026 کو مسجد فاطمہ ہدا کالونی ناندیڑ میں نہایت روح پرور اور منظم انداز میں منعقد ہوا۔ اجتماع کا مرکزی عنوان فاستبقوا الخیرات، پس نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو رکھا گیا تھا، جس کے ذریعے شرکاء کو خیر، خدمت، اخلاص اور باہمی تعاون کے جذبے کو فروغ دینے کا پیغام دیا گیا۔ ملک کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے خاندان شبیبی کے بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اجتماع کا مقصد خاندان کے افراد میں دینی و اخلاقی شعور پیدا کرنا، بیدار کرنا، باہمی تعلقات کو مضبوط بنانا، نئی نسل کی مثبت رہنمائی کرنا اور خدمت خلق کے جذبے کو فروغ دینا تھا۔ تقریب کا آغاز عزیزی صوبان طارق شبیبی کی تلاوت کلام پاک سے ہوا، جبکہ رومان احمد شبیبی نے حمد باری تعالیٰ پیش کیا۔ اس کے بعد سعید علی شبیبی نے تذکیر بالقرآن کرتے ہوئے قرآن مجید کی روشنی میں تقوی، اخلاص، حسن اخلاق اور نیکیوں میں سبقت کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ خاندان کی حقیقی کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا، مضبوط کردار اور اعلیٰ اخلاق میں مضمر ہے۔ ناظم اجتماع مبارک علی شبیبی نے شرکاء کا خیر مقدم کرتے ہوئے اجتماع کے اغراض و مقاصد بیان کیے، جبکہ علی شبیبی ویلفیئر سوسائٹی کے صدر صالح علی شبیبی نے افتتاحی خطاب میں خاندان کے اتحاد، تربیت اور مسلسل باہمی روابط کی ضرورت پر زور دیا۔ ناظم اجتماع مبارک علی شبیبی نے شرکاء کا خیر مقدم کرتے ہوئے اجتماع کے دوران خاندان کے مرحوم بزرگوں، مرحوم عبداللہ علی شبیبی، مرحوم خواجہ خان صاحب، مرحومہ عائشہ بیگم صاحبہ اور مرحوم ناصر عبداللہ علی شبیبی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ سعید علی شبیبی، فاروق صالح شبیبی اور صالح علی شبیبی نے ان کی دینی، سماجی اور خاندانی خدمات کو یاد کرتے ہوئے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ مقررین نے کہا کہ کردار، اخلاق اور خدمت ہی انسان کا ایسا سرمایہ ہے جو اس کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اس موقع پر مبارک علی شبیبی نے علی شبیبی ویلفیئر سوسائٹی کی سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کرتے ہوئے سوسائٹی کی تعلیمی، سماجی اور رفاہی اور فلاحی سرگرمیوں کا تفصیلی جائزہ پیش کیا۔ تقریب میں مثالی خاندان ایوارڈ بھی پیش کیے گئے۔ مردوں کے زمرے میں سعید علی شبیبی اور خواتین کے زمرے میں سعیدہ بیگم صاحبہ کو شیلڈ اور نقد اعزاز سے نوازا گیا۔ مقررین نے اس موقع پر کہا کہ حقیقی کامیابی انسان کے اعلیٰ کردار، خدمت خلق اور حسن اخلاق میں پوشیدہ ہے۔ اجتماع کے مہمان خصوصی جماعت اسلامی ہند کے مرکزی سیکریٹری مولانا محی الدین غازی نے اپنے خطاب میں کہا کہ خاندان کی مضبوطی محبت، حسن اخلاق، ایثار، خدمت اور باہمی اعتماد سے قائم رہتی ہے۔ انہوں نے شرکاء کو تلقین کی کہ ایک دوسرے کے دل جوڑے، رشتوں کو مضبوط بنائیں، شکایات ختم کرے، باہمی ملاقاتوں اور تحائف کے تبادلے کے ذریعے محبتوں کو فروغ دے اور اپنے اخلاق و کردار کا مسلسل محاسبہ کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے مرکزی خطاب مربوط خاندان، مضبوط خاندان میں کہا کہ مضبوط خاندان صرف نسبتی تعلق سے نہیں بنتا، بلکہ ایمان، اخلاق، ایثار، باہمی تعاون اور مشترکہ دینی مقصد اسے حقیقی معنوں میں مضبوط بناتا ہے۔ اگر خاندان کے افراد ایک دوسرے کا سہارا بن جائے تو وہ پورے معاشرے کے لیے ایک مثالی نمونہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اجتماع کی ایک اہم خصوصیت تمام شرکاء سے انفرادی جائزہ فارم پر کروانا بھی رہی، جس کے ذریعے نماز کی پابندی، تلاوت، مطالعہ قرآن، دعوتی سرگرمیوں، سماجی خدمات، مالی تعاون اور خاندانی روابط سمیت مختلف شعبوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر صدر سوسائٹی صالح علی شبیبی نے شرکاء کو نماز پنجگانہ کی پابندی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مسلسل کوشش جاری رکھنی چاہیے اور جہاں اختلافات موجود ہو انہیں افہام و تفہیم سے دور کیا جائے گا۔ نماز ظہر اور طعام کے وقفے کے بعد دوسری نشست کا آغاز ڈاکٹر فرقان دہلی کی نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، جبکہ شارق صالح شبیبی نے ترانہ پیش کیا۔ مرکزی مجلس شورا جماعت اسلامی ہند کے رکن محترمہ عطیہ صدیقہ صاحبہ نے تذکیر بالحدیث کرتے ہوئے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں خاندان کی اہمیت، اسلامی تعلیمات پر عمل اور دینی تربیت کی ضرورت پر زور دیا۔ بعد ازاں خواجہ بیگم تعلیمی ایوارڈ سیشن منعقد کیا گیا، جس میں چہارم، دہم، 12ویں گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کے امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے 65 طلبہ و طالبات کو انعامات اور اعزازات سے نوازا گیا۔ اس موقع پر شعیب مبارک شبیبی نے والدین کو نئی نسل کی دینی، اخلاقی تربیت اور معیاری تعلیم کی اہمیت پر عملی رہنمائی فراہم کرتے ہوئے کہا
کہ تعلیم و تربیت ہی خاندان کی ترقی اور تعمیر کی مضبوط بنیاد ہے۔ اجتماع کے اختتامی مرحلے میں مولانا محی الدین غازی نے زاد راہ کے عنوان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس اجتماع کو محض ایک یادگار تقریب نہ سمجھا جائے بلکہ یہاں سے حاصل ہونے والے پیغامات کو عملی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ انہوں نے زور دیا کہ خاندان کا ہر فرد محبت، خدمت، صلہ رحمی، عفو و درگزر اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے۔ آخر میں صابر صالح شبیبی اور طارق صالح شبیبی نے تمام شرکاء سے اجتماعی عہد لیا کہ خاندان میں محبت، اتحاد، خیرخواہی، دینی شعور اور باہمی تعاون کے فروغ کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ تقریب کے اختتام پر مسعود علی شبیبی نے مہمانان خصوصی، مقررین، منتظمین، معاونین اور تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ مولانا محی الدین غازی کی دعا پر اجتماع اختتام پذیر ہوا۔ شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اجتماع میں حاصل ہونے والی رہنمائی کو اپنی انفرادی، خاندانی اور سماجی زندگی میں عملی شکل دیں گے۔ بلا شبہ خاندان شبیبی کا یہ 5واں کل ہند تربیتی اجتماع صرف ایک سالانہ تقریب نہیں بلکہ خاندانی اتحاد، دینی تربیت، اخلاقی تعمیر اور سماجی ذمہ داری کے فروغ کی ایک مؤثر اور قابل تقلید کاوش ثابت ہوئی۔ اس کے مثبت اثرات آئندہ نسلوں تک منتقل ہونے کی امید کی جا رہی ہے۔ بیورو رپورٹ، MCN اردو نیوز۔ الحمدللہ خاندان شبیبی کا 5واں 2 سالہ اجتماع شروع ہو گیا ہے۔ حضرات 2015 میں پہلا خاندانی اجتماع ہوا تھا۔ سوسائٹی کی 2025 تا 2026 رپورٹ پیش خدمت ہے۔ آپ کے علم ہے کہ سوسائٹی کے مقاصد میں خاندان کی تربیت کے علاوہ سوشل ویلفیئر کے کام انجام دیتے چلے آ رہی ہے۔ سوسائٹی کی جانب سے ایک فاطمہ سلائی سینٹر نام سے سلائی ٹیلرنگ انسٹیٹیوٹ چلائی جاتی ہے۔ نمبر 2، بچوں، لڑکے لڑکیوں کے لیے عربی مدرسہ چلایا جاتا ہے۔ 25 تا 30 بچے اس میں پڑھتے ہیں۔ ہر جمعہ کو جمعہ کا خطاب امام صاحب اور جماعت کے ذمہ داران جمعہ کا خطاب کرتے ہیں۔ ہر جمعرات کو ہفتے واری اجتماع جینٹس کا بعد مغرب مسجد فاطمہ میں ہوتا ہے۔ ہر ہفتہ خواتین کا اجتماع اسی مسجد میں سلائی سینٹر کے ہال میں ہوتا ہے۔ سوسائٹی نے خاندان کے آپسی معاملات میں کچھ لڑائی جھگڑا یا نااتفاقی پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے سمجھوتا کمیٹی بنائی گئی تھی۔ دیکھیے، اختلافات کہاں نہیں ہوتے، غلطیاں کہاں نہیں ہوتی، تو ان غلطیوں کو، ان اختلافات کو درگزر کرنا یہ ایک خوشگوار زندگی کی یہاں ایک ضمانت دیتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں میں ذرا سی بھی بیوی کی جانب سے غلطی ہو گئی تو شوہر کو چاہیے کہ اسے سمجھائے۔ قرآن مجید میں اس کی پوری رہنمائی ملتی ہے کہ اگر بیوی کی جانب سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو تمہیں ناپسند ہو تو اس کو سمجھاؤ، اور اس کو جو ہے اگر نہیں سمجھ رہی ہے تو خوابگاہوں میں بستر الگ کرو، اگر پھر بھی نہیں سمجھ رہی ہیں تو پھر ہلکا سا مارنے کی اجازت ہے۔ تو یہ سب اسٹیپس بتائے گئے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ غصہ آتے ہی پہلے ہی شوہر کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے۔ سمجھانا اور ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ ان کی غلطیوں کو دور کرنا، کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا، اس میں کمی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور جو خوبی ہونی چاہیے وہ ہے باہمی مشاورت، آپس میں مشورے سے کام کرنا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بچے کی تعلیم کون سے اسکول میں پڑھانا ہے، کس زبان میں، کس میڈیم سے پڑھانا ہے، گھر کا جو بھی کام ہو کس طرح سے کرنا ہے، تو آپس میں مشورہ کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ وقت کے رسول ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ سے مشورہ کر رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہم سب کو معلوم ہے، میں بس اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گی۔ تو یہاں خواتین یعنی عورتیں ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھ نہیں پاتی ہیں، جن معاملات کو عورتیں سمجھ پاتی ہیں ان معاملات میں خواتین سے، عورتوں سے مشورہ کرنا بھی ضروری ہے۔ لوگوں سے وہ اچھے طریقے سے پیش آئے۔ اسی طرح سے خاندان ہے۔ خاندان کو جب آپ ایک انڈیویجول، ایک پرسنالٹی کے طور پر دیکھتے ہیں، ایک پرسن کے طور پر، تو خاندان کے باہمی تعلقات، یہ خاندان کا باطن ہے کہ آپس کے خاندان کے افراد کے تعلقات کیسے ہیں، یہ باطن ہے۔ خاندان کا باطن، اس پر توجہ ہونا چاہیے، اس کے اندرون پر۔ خاندان کا ظاہر کیا ہے کہ اس خاندان کا ہر فرد اپنے سماج کو کتنا فیض پہنچاتا ہے۔ تو خاندان اندر سے مضبوط ہو، مستحکم ہو، مربوط ہو، جس پر آئندہ بات کریں گے، اور باہر اس کا دور دور تک فیض پہنچے۔ حضرات آپ دیکھیں، ستاروں کا خاندان دیکھیے کہ ستارے ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں لیکن پھر وہ آسمان کی زینت بنتے ہیں، آسمان کو سجانے کا کام کرتے ہیں، وہ زمین والوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ آدمی اندھیرے میں ستاروں کو دیکھ کے راستہ چلتا ہے۔ سورج کا خاندان ہے، سورج
اپنے آس پاس کی پوری فیملی کو منظم رکھتا ہے، اور سورج پھر دور تک اپنی روشنی اور توانائی بھیجتا ہے، چاند کو روشن کرتا ہے. تو یہ اسی طرح سے جو اگر آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، انسانوں کی جو پوری اسلامی تاریخ ہے، تو اس میں آپ کو چمکتے ہوئے خاندان نظر آئیں گے. ایک چمن ہے، اس میں پھول بھی ہیں، پتیاں بھی ہیں، کلیاں بھی ہیں، اور کچھ کانٹے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سب کے ساتھ مل کر ہی ایک چمن بنتا ہے نا. کسی نے کہا ہے کہ سبھی رشتے گلابوں کی طرح خوشبو نہیں دیتے، کچھ ایسے بھی تو ہوتے ہیں جو کانٹے چھوڑ جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے وہ ہیں. تو ان خامیوں کو نظر انداز کرنا، اگنور کرنا، اور جو جیسا ہے اس کو ویسے ہی قبول کرنا، ایکسیپٹ کرنا، اور اس کو اسی طرح سے اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا، یہ اصل میں ساتھ رہنے کا فن ہے. ہاں، اس کے اندر کمیاں ہیں، آپ اس کی اصلاح کریں، لیکن وہ حکمت کے ساتھ اصلاح کریں. اس کی بے عزتی نہیں ہو، اس کی وجہ سے اس سے قطع تعلق نہیں کریں، اس کو کنارے نہیں لگائیں، ہے نا. اس سے رابطہ رکھتے ہوئے، اس سے محبت کے ساتھ پیش آتے ہوئے، اور اس کو کسی دوری کا احساس دلائے بغیر اس کی حکمت کے ساتھ اصلاح کریں. جبھی آپ اصلاح کر بھی سکتے ہیں. محبت ہی کے راستے سے اصلاح ہوتی ہے، دور کر کے پھر کوئی اصلاح نہیں کر پاتا ہے. محسن ایوارڈ یہ ہم آج تک دیتے آئے ہیں ہر اجتماع میں. اس سے پہلے بڑے بھائی صاحب کو دیا، پھر ہماری ایک بڑی بہن صاحب کی خدمات تھی ان کو دیا گیا، خواجہ خان صاحب کو دیا. تو اس طریقے سے آج ہم 3 ایوارڈ دیے ہیں جن کے کچھ نہ کچھ الگ الگ شعبوں میں ان کے خدمات رہی ہیں. یہ پروگرام رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں ان کے اندر یہ تربیت پیدا ہو، ان کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہو کہ اپنے خاندان کے لیے کچھ کریں. تو اس لیے میں سب سے پہلے ہمارے بھائی سعید بھائی کے بارے میں کہتا ہوں کہ ان کے جتنے بھی جو خدمات ہیں، انہوں جتنا بھی خدمت یا پیسہ لگاتے تھے، یہ زیادہ تر میرے ہی تھرو یہ ہوتے تھے. ہمارے ٹیپیکل پیرنٹس ہیں، وہ بولتے ہیں کہ نہیں صرف اسٹڈی کرو، ٹھیک ہے، صرف اسٹڈی کرو، صرف کتابی کیڑا بنو. لیکن اگر سے اوور آل ڈیولپمنٹ اگر سے چاہیے ہمارے بچوں کا، تو ہم کو ان کو یعنی کہ پیرنٹس کو انوالو ہونا پڑے گا. پیرنٹس کو ان کے ساتھ ڈسکشنز کرنے پڑیں گے کہ بیٹا یہ جو ہے نا ٹرمپ یہ کر رہا ہے، ایران میں یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، افریقہ میں یہ ہو رہا ہے، ویتنام میں یہ ہو رہا ہے، یہاں کی اکنامی ایسی ہے. جب تک ہم یہ چیز ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کریں گے تو یقین مانیے کہ ہمارا بچہ 10th-12th میں اچھے پرسنٹیج تو لے کر آ جائیں گا، لیکن جب ہمارا بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ، باہر کے بچوں کے ساتھ، جب وہ فردر ایجوکیشن کے لیے جائیں گے، جب وہ فردر جاب کے لیے جائیں گے، تو ان کا جو نالج ہے وہ صرف اسی اسکل تک محدود رہ جائے گا. وہ جب اوور آل جب دوسری چیزوں پر ڈسکس کریں گے لوگ تو زیادہ کچھ بول نہیں پائے گا. تو یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں، اس چیز کے اوپر دھیان دیں. یہ 5واں اجتماع ہے، اور اجتماع میں جو ہے خصوصی مہمان جناب محترم مولانا محی الدین صاحب قاضی صاحب، مرکز سیکرٹری جماعت اسلامی ہند دہلی، یہ انہوں جو ہے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج پورا پروگرام میں جو ہے شرکت کیے اور ہمیں جو ہے رہنمائی کی، اس کے لیے ان کا شکریہ. ویسا ہی اس اجتماع میں دوسرے محترمہ عطیہ صدیقی صاحبہ، ممبر مرکز مجلس شورا، انہوں نے بھی اپنا وقت نکال کر اپنے خیالات ظاہر کیے، اس کے لیے بھی شکریہ. ہم عہد کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں قرآن مجید کو ہدایت کا سرچشمہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی نمونہ بنائیں گے. ہم عہد کرتے ہیں کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت، مطالعہ اور اس پر عمل کی کوشش کریں گے. ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار و مددگار سپاہی،
باطل کی خدائی کو گوارا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ خوشنودی رب مقصد ہستی ہے ہمارا، قرآن ہی دستور اساسی ہے ہمارا، قائد بھی محمد مثالی ہے ہمارا، اب ہم کسی رہبر کی تمنا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔